فارماسیوٹیکل کے اندر جب میں کام وغیرہ کر رہا تھا تو ظاہر گپ شپ ہوتی تھی، تو ہمارے ایک دوست انہوں نے ہمیں ایک قصہ سنایا تھا کہ فارما کے دور میں ایک کمپنی کے جو ہے وہ جو مینیجر تھے وہ چاہتے تھے کہ ان کی جو سبارڈینیٹ ہیں، جو ان کے لوور لیول پہ جو مینجمنٹ پہ کوئی جو لڑکا کام کر رہا ہے وہ اس کو پروموٹ کرنا چاہ رہے تھے. تو وہ اس کی جتنی بھی ریکوائرمنٹس تھیں وہ ساری پوری تھیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ میرے ساتھ ایک ڈنر کریں اور اس کے بعد پھر ہم اس والے سے بات کریں گے. تو وہ لڑکا جو ہے وہ آیا ان کے ساتھ، اس نے سلام دعا کی، وہ بیٹھے اور کھانا جب سرو ہوا تو اس نے اپنی پلیٹ میں کھانا ڈالا اور اس کے بعد نمکدانی اٹھائی اور نمک چھڑکا اور کھانا شروع کر دیا. اور جب کھانا وغیرہ ختم ہوا تو اس کے بعد انہوں نے اس کو جو ہے وہ واپس چلے گئے اور جو ان کے مینیجر تھے انہوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا کہ یہ بندہ اس قابل نہیں ہے کہ میں اس کو مینیجر بناؤں. تو ان کے باقی جو دوست تھے انہوں نے پوچھا کہ آپ نے کس بنیاد پہ اس کو ریجیکٹ کیا، یہ تو بہت لائق فائق اور بہت زبردست آدمی ہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں جب اس نے کھانا ڈالا ہے اور اس نے بغیر چکھے ہوئے اس کے اوپر نمک ڈالا ہے، اب اس کو کیسے پتا کہ اس کھانے کے اندر جو ہے وہ نمک برابر ہے، زیادہ ہے یا کم ہے؟ تو جو بندہ جو ہے وہ بغیر چکھے ہوئے نمک پہ نمک ڈال کے جو ہے وہ کھانا کھا سکتا ہے تو وہ کل اپنی جو ٹیم ہے اس کے ساتھ بھی اس طرح کا رویہ اختیار کرے گا، اور وہ بغیر جج کیے ہوئے یا بغیر انویسٹیگیشن کیے ہوئے یا بغیر پرکھے ہوئے جو ہے وہ کوئی بھی فیصلہ کر سکتا ہے. تو ایسے لوگ جو ہے وہ مینجمنٹ میں لانے کے قابل نہیں ہیں. یہ تو ایک بہت ہی عقلمند اور بہترین جو مینجمنٹ کے جو پرسنالٹی ہیں ان کا واقعہ ہے. میں آپ کو دنیا میں بھی یہ بات بتاتا ہوں کہ اکثر ہمیں یہ لگتا ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ جو ہے وہ دھوکہ کر جاتے ہیں یا ہمارے ساتھ جو ہے وہ چیٹنگ کر لیتے ہیں، تو اس چیٹنگ کے اس کے ذمہ دار بھی ہم خود ہی ہوتے ہیں. آپ نے اکثر یہ بات سنی ہوگی کہ کچھ لوگ جو ہے اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے آپ کو بہت بڑا جو ہے وہ نقصان کر دیتے ہیں، اس کے پیچھے بھی ہم ہی اس کے رسپانسبل ہوتے ہیں. اب ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ایک بندہ جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے وہ چیٹنگ کر رہا ہے اور ہم جو ہے وہ جانتے بوجھتے جو ہے وہ اس کو نظر انداز کرتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کے ساتھ چیٹنگ اس وقت ہوگی جب آپ کے اندر لالچ کا جو عنصر ہے وہ پایا جائے گا. اور لالچ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کو جب دکھائی جائے گی اور آپ کے ساتھ جب ڈسکس کی جائے گی اور آپ سمجھیں گے کہ یار میں تو اس سے بینیفٹ اٹھا لوں، اور اس بینیفٹ اٹھانے کے چکر میں جو ہے وہ آپ اپنا بہت زیادہ جو ہے وہ نقصان کر سکتے ہیں. دیکھیں ہماری آنکھیں نہیں دیکھتی، ہمارا دماغ دیکھتا ہے، ہمارے کان نہیں سنتے، ہمارا دماغ سنتا ہے. اسی طرح اگر آپ کسی کی جو باڈی لینگویج ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا اگر آپ کو آ جائے اور آپ جو ہے وہ دوسروں سے جب معاملات کرتے ہیں تو اس سے پہلے اگر آپ اس کی یہ ساری معاملات اور اس کی جتنی بھی آپ کے ساتھ جو رویہ ہے وہ جو اختیار کر رہے ہیں آپ اس کو اگر سمجھ لیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم آگے چل کے جو ہے وہ کسی انسان سے جو بھی دھوکہ کھا جائیں. اب اس کے پیچھے جب ہم لالچ میں آتے ہیں اور ہمیں کوئی سمجھانے کی کوشش بھی کرتا ہے کہ آپ یہ کام نہ کریں تو ہم کہتے ہیں نہیں یار آپ نہیں جانتے، وہ تو میرا بہت اچھا دوست ہے. اور آپ نے اکثر یہ بھی دیکھا ہوگا کہ آپ کے پاس جب کوئی پرسنالٹی آتی ہے اور آپ کے پاس ظاہر ان کا کوئی مقصد ہوتا ہے یا کام ہوتا ہے تو ان کی جو انٹائر جو باڈی لینگویج ہے وہ اور ہوتی ہے، ان کے الفاظ اور ہوتے ہیں، اور جب آپ کا مقصد جو ہے ان کا پورا ہو جاتا ہے تو پھر ان کا جو رویہ ہے وہ آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے. آپ نے اکثر یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اگر آپ فائنینشلی کسی کی مدد کر دیں تو اس کے بعد آپ کو اپنے پیسے جو ہیں وہ بکاری بھنگ کے جو ہے ان سے لینے پڑتے ہیں، ڈائریکٹ کمٹمنٹ کا پاس نہیں ہوتا. تو آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ دوسروں کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں تو انڈرسٹینڈ کرنے کا جو سب سے بیسٹ طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ الفاظ سے زیادہ جو ہے وہ ان کی حرکات و سکنات پہ توجہ کریں اور آپ ان کی باڈی لینگویج کو انڈرسٹینڈ کریں کہ کس طرح ایک انسان جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے جو کام ہیں اس سے وہ جو ہے وہ پہچانا جاتا ہے. جس طرح اگر بغیر چکھے ہوئے نمک ڈالنے سے آپ یہ ایزیوم کر سکتے ہیں کہ آگے چل کے یہ کون سی جو ہے وہ گل جو ہے وہ کھلا سکتا ہے، تو اسی طرح آپ نے اکثر یہ بھی دیکھا ہوگا. میرے ایک دوست ہیں، وہ میں کہیں جا رہا تھا تو انہوں نے کہا یار آپ مجھے پک کر لیں. میں نے کہا آپ روڈ پہ آ جائیں. اس کا نہیں بس آپ ادھر سے آ جائیں. تو وہ روڈ پہ 2 منٹ کا پیدل سفر تھا، انہوں نے میرے 10 منٹ جو ہے وہ ضائع کیے. تو میرے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ یہ آگے چل کے مجھے نقصان دیں گے، اور ڈیفینیٹلی انہوں نے مجھے پھر بہت بڑا لاس دیا. سمپل یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنے مفاد کے لیے آپ کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو جب آپ کمپیریٹیو اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ان کی حرکات اور ان کی جو آپ کے ساتھ جو رویہ اختیار کرتے ہیں آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں، اور بالکل آپ جو ہے وہ کسی بھی کیا کہتے ہیں گریڈ کے اندر آ کر یا کسی بھی ایسے چکر میں آ کر جو ہے وہ اپنا بہت بڑا نقصان نہ کریں. اب جب بھی آپ کو کبھی یہ آفر دی جاتی ہے کہ ایک تھوڑا سا جو ہے وہ کام ہے اور اس کی عوض جو ہے وہ آپ کو اتنا بڑا بینیفٹ ہو جائے گا، تو سمجھ جائیں اس کے پیچھے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی معاملات جو ہیں وہ خراب ہیں اور آپ کو کوئی نہ کوئی جو ہے ایشوز ہو سکتے ہیں. اور کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آپ مطلب ہے کہ اپنے جو لوگ ہیں ارد گرد جو آپ کے چاہنے والے ہیں آپ ان سے مشورہ ضرور کریں، اور جب آپ یہ کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ آپ کا جو فیصلہ ہوگا وہ پہلے سے بہت بہتر ہوگا. امید ہے کہ یہ بات آپ کو کسی نہ کسی حد تک زندگی میں کام آئے گی.